حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھائی کہے یا خاموش رہے۔ تشریح: ایمان کی بنیاد پر رویہ۔ یہ حدیث ایمان کی عملی عکاسی کرتی ہے۔ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ ایمان والا انسان اپنی باتوں میں بھی نیک اور درست رویہ رکھے۔ اچھائی کہنا۔ حدیث ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ ہر موقع پر جو بات کہنی ضروری ہو وہ نیکی اور فائدے کی حامل ہو۔ جھوٹ، غیبت، بدگوئی یا کسی کو نقصان پہنچانے والے الفاظ ایمان کے مخالف ہے۔ خاموش رہنا۔ اگر کوئی شخص کچھ اچھا یا مفید نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہنا افضل ہے۔ خاموشی سے نقصان، فساد یا لغو باتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ زندگی میں اطلاق۔ یہ حدیث ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم ہے۔ لوگوں سے بات چیت میں نرمی اور عزت رکھیں۔ جھگڑوں اور فتنوں میں حصہ نہ لیں۔ سوشل میڈیا پر بھی مثبت اور نیک باتیں ہی شیئر کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے جان و مال میں محفوظ رہیں۔ تشریحیہ: حدیث اخلاق، معاشرت اور ایمان کی بنیاد کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہاں دو اہم باتیں ہیں۔ مسلمان کی پہچان۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کسی کا مسلمان ہونا صرف ظاہری عبادات یا عہدوں تک محدود نہیں۔ اصل مسلمان وہ ہے جو اپنے عمل اور گفتار سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ زبان اور ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف دینا، جھوٹ، غیبت، ظلم یا جسمانی نقصان دینا اسلام میں ممنوع ہے۔ مومن کی حقیقت۔ حدیث میں مومن کی تعریف مسلمانوں کے لیے ایک اعلیٰ معیار قائم کرتی ہے۔ مومن وہ ہے جس کی موجودگی میں لوگ اپنے جان و مال میں سکون محسوس کریں۔ یہ صرف برائی سے بچنے تک محدود نہیں، بلکہ دوسروں کے حقوق، امن اور تحفظ کی ذمہ داری بھی مومن پر ہے۔ یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اسلام میں ایمان صرف قلبی یقین نہیں، بلکہ عملی ذمہ داری بھی ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں دوسروں کے حقوق، عزت اور سلامتی کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ معاشرتی پہلو۔ یہ حدیث معاشرتی ہم آہنگی کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ اگر ہر مسلمان اور مومن اس اصول پر عمل کرے تو معاشرہ امن، اعتماد اور بھائی چارے پر قائم رہتا ہے۔ ظلم، دھوکہ اور نقصان دہ رویے معاشرت کو تباہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ حدیث ہمیں انہیں ترک کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ خلاصہ: مسلمان وہ جو زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ مومن وہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے جان و مال میں محفوظ رہیں۔ درس: ایمان صرف عقیدہ نہیں، بلکہ عملی اخلاق اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت بھی ہے۔ معاشرت حدیث ہمیں امن، بھائی چارہ اور دوسروں کے تحفظ کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کسی شخص کا اسلام اس وقت بہترین ہے جب وہ اپنے کاموں میں وہ چیزیں چھوڑ دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی۔ تشریحی حدیث ہمیں سادگی اور فضول باتوں سے پرہیز سکھاتی ہے۔ اسلام میں اچھا اخلاق صرف عبادات اور ظاہری اعمال سے نہیں آتا، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان فضول باتوں، چغل خوری، جھوٹ اور دوسروں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے بچے۔ اسلام کی خوبصورتی۔ ایک شخص کا اسلام تب بہترین ہے جب وہ اپنی زندگی کے غیر ضروری اور فضول کاموں سے بچے۔ اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے، بلکہ دل میں سکون اور معاشرت میں احترام بھی آتا ہے۔ معاشرتی اثر۔ اگر ہر شخص اپنی زندگی میں صرف ضروری کام کرے اور دوسروں کے معاملات میں بلا وجہ دخل نہ دے تو معاشرہ امن اور بھروسے پر قائم رہتا ہے۔ ذاتی فائدہ۔ یہ عمل انسان کے اخلاق، ذہن اور روح کی تربیت کرتا ہے۔ فضول باتوں اور جھگڑوں میں پڑنے سے دور رہنا ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ خلاصہ: بہترین اسلام وہ جو فضول کاموں سے بچے۔ عمل: اپنی زندگی کے غیر ضروری معاملات سے دور رہنا۔ معاشرت: امن اور بھروسہ قائم رکھنے میں مددگار۔
ذاتی فائدہ، دل اور دماغ میں سکون، ایمان کی مضبوطی۔